अस्सलाम वालेकुम। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए नई नई टेक्निकल वीडियोस लेकर आता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी पर मबनी होती हैं। मोस्टली इन चीज़ों से आपका नॉलेज बढ़ता है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो डीएई, बीएस या बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आयोनाइज्ड लेयर्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी किस्म की हैं और उनके ये कितना कवर करती हैं एरिया, स्केप डिस्टेंस और स्केप जोन क्या है, रेडियो रिसेप्शन बाय मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इसका यूज क्या है, और फिर इंटेलिजेंस ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज जो है ये क्या होती हैं, किन किन फ्रीक्वेंसीज पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसी मीडियम की इनको जरूरत नहीं होती, ये स्पेस से भी गुजर जाती हैं और वैक्यूम से भी गुजर जाती हैं। इवन जो आपके घर होते हैं उनकी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है दीवारों से भी गुजर जाती हैं, तो ये इसकी खासियत है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये एयर के अलावा सॉलिड मटेरियल से भी ट्रेवल कर जाती हैं, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये जो आयनोस्फीयर में लेयर्स हैं इनसे या तो रिफ्रैक्ट होती हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी होकर उसमें के अंदर से गुजर जाती हैं, या फिर रिफ्लेक्ट होती हैं यानी उसको टकरा के वापस आ जाती हैं। फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो है एक साइकिल की टाइम को कहते हैं कि एक साइकिल कितनी टाइम में कंप्लीट हुआ है फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो है जो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, और जितना फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वेवलेंथ उतना ही बढ़ती चली जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। चलिए आगे चलते हैं। आयोनाइज्ड लेयर्स ऑफ द आयोनोस्फीयर। ये लेयर्स आप देखें, ये हमारी जमीन है, उसके बाद फिर डी लेयर है, ई लेयर है, F1 लेयर है, F2 लेयर है। ये ई और एफ लेयर्स जो है ना ये खास तौर पर ज्यादा असरअंदाज होती हैं प्रोपगेशन पे। यहाँ पर आप देखिए एक लेयर की चौड़ाई भी लिखी है। मसलन डी लेयर जो है ये 40 मील की होती है, 40 मील चौड़ी ऊपर, यानी जमीन से ऊपर अगर हम चले जाए 20 मील तो ये शुरू हो जाती है डी लेयर, और ये फिर जाएगी 60 मील तक। इसी तरीके से ई लेयर जो है इसकी चौड़ाई 30 माइल होती है, F1 लेयर की 50 माइल होती है, F2 लेयर की 100 माइल होती है, लेकिन मैक्सिमम ये 250 माइल्स तक ये लेयर होती है। इसके बाद ऊपर फिर कोई नहीं, ये ऊपर फिर खला है, स्पेस जो है में चला जाएगा बंदा और खला में चला जाएगा। ऊपर तो फिर हवा भी नहीं है 250 माइल के बाद। तो आमतौर पर ये डी लेयर जो है इसमें से तो ये लेयर्स गुजर जाती हैं। ई से रिफ्लेक्शन होती है या एफ लेयर से रिफ्लेक्शन होती है, ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ आप ये याद रखें कि ये लेयर्स होती हैं और इससे फासले पे होती हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स एंड देयर कवरेज। वेव्स 3 किस्म की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 किस्म की होती हैं, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड स्काई वेव। ये देखिए ये यहां पर ट्रांसमीटर है, और ये देखिए यहां से ये जो है ना बिल्कुल मामूली सा जो है ग्राउंड वेव ये शुरू हो रही है। ये देखें यहां तक, ये जगह देखें, अगर आप यहां जाके ये ग्राउंड वेव खत्म हो जाती है इस जगह पर। ये सिर्फ ग्राउंड वेव का एरिया है। ये देखिए यहां पर आपको नजर आएगी वो नीचे ग्राउंड वेव, ठीक है। तो ग्राउंड वेव यहां पर जाके खत्म हो जाती है। ग्राउंड वेव की ट्रांसमिशन सिर्फ इसी एरिया में आपको रिसीव होगी। यहां से ट्रांसमीटर अगर ट्रांसमिट करे तो सिर्फ यहां तक ग्राउंड वेव के जरिए रिसेप्शन होगी। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये डेड जोन है, यहां पर कोई रिसेप्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं स्केप जोन, यहां पर कोई सिग्नल नहीं आता।
گراؤنڈ ویو جہاں ختم ہوتی ہے اور پہلی اسکائی ویو جہاں آ کے ٹچ کرتی ہے. یہ ساری اسکائی ویوز ہیں یہ جو اوپر جا رہی ہیں، یہ دیکھیں آئنوسفیئر کی جو ہے نا لیئر جو ہے ایف لیئر سے یہ ٹکرا کے یہ واپس آتی ہیں اور پھر آ کے زمین کو ہٹ کرتی ہیں. تو یہاں پر ریسپشن ہوگی ان ویوز کے ذریعے یہاں پر. اسی لیے گراؤنڈ ویو سے میڈیم ویو کی عام طور پر ٹرانسمیشن ہوتی ہے کیونکہ بہت لو فریکوینسی ہوتی ہے. تو میڈیم ویو کی ٹرانسمیشن جو ہے یہ میکسیمم 60-70 کلومیٹر تک جاتی ہے، اس کے بعد یہ ریسپشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن شارٹ ویو کی ریسپشن جو ہے یہ کئی 100 کلومیٹر تک بھی چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے یہ واپس آئیں گی تو یہاں تک تو یہ ڈسٹینس جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹینس ہے، ہو سکتا ہے یہ 200 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہو. تو اس طریقے سے شارٹ یہ جو اسکائی ویوز کے ذریعے جو ریسپشن ہوتی ہے یہ بہت دور تک سیو ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں، یہ نیچے بھی دیکھیں میں نے دوبارہ دکھایا ہے، یہ گراؤنڈ ویو ہے. یہ جو ہے جو لائنیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیے یہ والی جو ہے نا یہ گراؤنڈ ویو ہے. یہاں تک یہ گراؤنڈ ویو آتی ہے اس جگہ تک. اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اسکیپ زون ہے. اس کا کوئی یہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈیڈ زون ہے، یہاں تک کوئی ریسپشن نہیں ہوگی. یہاں سے لے کے پھر یہ اسکائی ویوز کے ذریعے یہ ریسپشن ہو رہی ہے یہ والی. تو یہ گراؤنڈ ویو، یہ اسکیپ زون یا جو ہے اسکیپ ڈسٹینس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ یہاں سے یہاں ٹرانسمیٹر سے لے کے پہلی اسکائی ویو زمین کو ٹچ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسکیپ ڈسٹینس. لیکن اسکیپ زون زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جہاں پر ریسپشن نہیں ہوتی. میڈیم ویو ریسپشن بائی گراؤنڈ ویو اینڈ شارٹ ویو ریسپشن بائی اسکائی ویو. تو اسی لیے شارٹ ویو بہت دور تک سنا جاتا ہے، گراؤنڈ ویو بہت کم ڈسٹینس تک سنا جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی. یہ دیکھیے یہ لیئرز ہیں، یہاں پر بھی میں نے گراؤنڈ ویو اور وہ دکھائی ہے، لیکن اسکیپ زون اور اسکیپ ڈسٹینس بیسیکلی آپ کو بتانا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں گراؤنڈ ویو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے تو یہاں پہ سے کوئی ریسپشن نہیں، نو ریسپشن، اور اس کو کہتے ہیں اسکیپ زون. اور یہ پہلی اسکائی ویو جہاں آ کے ٹچ کرتی ہے وہاں تک یہ اسکیپ زون جاتا ہے. اس کے بعد پھر ریسپشن اسکائی ویوز کے ذریعے شروع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے ارتھ کرویچر اینڈ پروپگیشن. یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیے یہ ارتھ کی شکل ہے، ارتھ کیونکہ گول ہے تو یہاں پر یہ ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے. تو یہاں تک جو یہ ویو ہے یہ دیکھیں یہ اسپیس ویو کے ذریعے یہاں پر ڈائریکٹ ویو جو ہے ٹرانسمیٹر سے نکلتی ہے، ریسیور کے انٹینا کو جا کے ٹچ کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں اسپیس ویو. اور یہ اسپیس ویو جو ہے جیسے ہی زمین کا کرویچر نیچے آ جائے گا یہاں پر جو ہے اسکائی ویو نہیں آ سکتی اب، کیونکہ زمین میں یہ درمیان میں یہ زمین آ گئی ہے کہ زمین کی گلائی آ گئی ہے. تو یہاں پر جو ریسپشن ہوگی وہ ساری اسکائی ویوز کے ذریعے ہوگی. یہ اسکائی ویوز بہت دور تک بھی جائیں گی لیکن یہاں پر جو ریسپشن ہے یہ نہ تو گراؤنڈ ویو سے ہو سکتی ہے نہ ہی اسپیس ویو سے ہو سکتی ہے، یہ صرف اسکائی ویو سے ممکن ہے جیسا کہ یہ نیچے دکھایا گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں نے دکھائی ہے آپ کو کہ الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ کیسے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک ویو فارم ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ ایک ویو لینتھ ہے. یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک جو ہے یہ ایک ویو لینتھ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ایک سائیکل. ٹھیک ہے، یہ ایک سائیکل کا ٹائم جو ہے اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. لیکن اب یہ ویو لینتھ جو ہے یہ دیکھیں اینٹینا کے اوپر یہ دیکھیں میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ اینٹینا سے لے کے جہاں تک یہ نیگیٹو سائیکل جا رہا ہے وہاں تک یہ میگنیٹک فیلڈ بنا ہوا ہے. پھر پازیٹو سائیکل گیا تو اوپر کی طرف فیلڈ بنا ہوا ہے، پھر نیچے کی طرف، پھر اوپر کی طرف. یہ ورٹیکل پلین میں ہے. یہ ہاریزونٹل پلین میں دیکھیں الیکٹرک فیلڈ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے، یہ جو ریڈ میں شو کیا ہے. تو یہ دونوں آپس میں 90 ڈگری پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اور اس طرف کو یہ ڈائریکشن آف پروپگیشن ہے، اس طرف کو یہ جائیں گے جو ہے پروپگیشن جو ہے وہ اس طرف کو ہو رہی ہوگی، اس طرف کو. تو یہ نیچے بھی دیکھیں یہ والا جو شو کیا ہے میں نے پروپگیشن، یہ بھی بالکل اس طریقے سے ہے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیلڈ کیسے ہوتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے. آگے دیکھیے یہ ایک فریکوینسی اور اس کے یوز میں نے بتایا ہے، تھوڑا سا اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. آپ یہ دیکھیں جتنا بھی اسپیکٹرم میں نے شو کیا ہے
یہ دیکھیے پہلی جو ہے یہ ریڈیو ویوز جو ہے یہ ویو لینتھ اس کی ہے، یہ یہاں سے بہت لمبی ویو لینتھ ہے، اس کا مطلب یہ فریکوینسی کم ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں یہ فریکوینسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو فریکوینسی ہے یہ زیادہ ہے اور یہاں پر فریکوینسی بہت کم ہے، تو یہ جو ہے یہ ریڈیو میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ فریکوینسی جو ہے یہ دیکھیں یوزڈ ان براڈ کاسٹ، یہ والی جو ہے یہ کوکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا مائکرو ویو اوون ریڈارز میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹیلی فون جو ہیں مائکرو ویو والے وہ یہ فریکوینسی یوز کرتے ہیں۔ دوسری براڈ کاسٹنگ کے لیے یہی فریکوینسی یوز ہوتی ہے۔ یہ پھر انفرا ریڈ ہے، یہ ٹرانسمٹس ہیٹ اینڈ سن فرام سن فائرس ریڈیو ریڈیٹرز، تو یہ سورج سے یہ شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ پھر ویزیبل لائٹ ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایل ای ڈی لائٹس ہیں، وہ بھی مطلب جو ہے اس کی ویو لینتھ یہاں پر فال کرتی ہے۔ پھر الٹرا وائلٹ ریز ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے چشمے آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ مطلب الٹرا وائلٹ ریز نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ فلورسنٹ ٹیوبس میں مطلب عام طور پر یوز ہوتی ہیں۔ پھر یوزڈ ٹو ویو باڈیز، ایکس رے کے لیے یہ ویو فارمز یہ والی یوز ہوتی ہیں، لیکن یہ ویو فارمز جو ہے یہ والی ایکس رے والی یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں انسانی جسم کے لیے، لیکن بہرحال مجبوری میں ایکس رے کروانا پڑتا ہے۔ یہ پھر آگے جو ویوز ہیں یہ والی جو ویو فارمز ہیں، یہ ویو فارمز جو ہیں ان سے عام طور پر کینسر کا علاج کیا جاتا ہے، کینسر کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں، کیمیو تھراپی میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے یوزڈ ان مائی میڈیسنس فار کلنگ کینسر سیلز۔ ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ کچھ میں نے بتایا ہے کہ کون سی فریکوینسی وی ایل ایف جو ہے، یہ دیکھیے بلو 30 کلو ہرٹز، یہ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، لو فریکوینسی ابو 30 کلو ہرٹز اس کا کیا استعمال ہے۔ پھر ہم میڈیم ویو جو ہے وہ کیا استعمال ہے میڈیم فریکوینسی کا۔ پھر ہائی فریکوینسی کا کیا ہے، پھر وی ایچ ایف یو ایچ ایف یہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر ایس ایچ ایف یہ بھی ٹی وی ٹرانسمیشن کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ مختلف فریکوینسیز کا یہی جو ہے نا یہ الوکیٹڈ بینڈ ہے، انہی بینڈز کے اندر جو ہے وہ مطلب جو ہے ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں۔ یہ جو ایس ایچ ایف ہے یہ عام طور پر ریڈارز کے لیے استعمال کرتے ہیں، مائکرو ویوز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو پروپیگیشن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو الیکٹریکل یا الیکٹرانک ٹیکنالوجی میں پڑھ رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، نئے آنے والے جو ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لا سکوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔